حضرت ابو بکر صدیق کا کردار جو ہے بڑا روشن ہے، بڑا مثالی ہے، بڑا عظیم ہے۔ عزم و ہمت کی جو مثالیں آپ نے قائم کی، محبت نبی کی اور اثار و قربانی کی، اور کئی بار زندگی میں اپنی جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کرنے کے لیے پیش ہوئے۔ کئی بار ایسے ہوا، ایک بار نہیں۔ لکل نبی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، آسمانوں میں اور دو زمینوں میں۔ اب بتائیں وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی حکومت آسمانوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، آسمانوں میں اور دو زمین میں۔ پھر فرماتے ہیں اما وزیرا یا فی السماء فجبرائیل و میکائیل، آسمان میں میرے دو وزیر جو ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو عالم ملکوت کے سردار ہیں۔ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو ہر کام میں ابو بکر صدیق کی رائے کو مقدم رکھتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے امیر تھے ابو بکر، اور حضور کو ضرورت نہیں پڑی تجارت کرنے کی، سارا مال ابو بکر کا خرچ ہوتا تھا۔ ہجرت میں بھی ابو بکر صدیق نے بڑا کردار ادا کیا، ساری تیاری ابو بکر صدیق نے اپنے ذمہ لی، اور مسجد نبی بھی خریدی، اجروں کی جگہ بھی خریدی، اور حضور نبی کریم پر ہر چیز قربان کرتے رہے۔ مدینہ شریف کے دور میں بھی ابو بکر صدیق حضور نبی کریم ابو بکر صدیق کے مال میں اس طرح لین دین کرتے تھے جس طرح اپنا ذاتی مال ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو اجازت دی ہوئی تھی، حضور آپ میرا مال جو ہے نا وہ میری اجازت کے بغیر، مشورے کے بغیر آپ خرچ کیا کریں۔ کوئی قرض لینے کے لیے آتا تو فرماتے جاؤ ابو بکر سے پکڑ لو، کوئی ویسے آپ سے بخشیش مانگتا فرماتے جاؤ ابو بکر کے مال میں سے اٹھا لو جا کے۔ اور ابو بکر صدیق کہتے یہ رسول اللہ کی مال ہے، جیسے چاہیں حضور تصرف کریں میرے مال میں۔ ہر چیز ہی نہ قربان کر دی، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اولاد جو ہے اس کو بھی پیچھے کر دیا، حضور کو آگے رکھا، وطن بھی چھوڑ دیا، تجارت بھی چھوڑ دی، برادری بھی چھوڑ دی۔ وہ جتنی بھی چیزیں محبت کی اور پیار کی ہوتی ہیں وہ ساری ابو بکر صدیق نے حضور پر قربان کر دیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔